اسماعیل بن جعفر سے روایت ہے، کہا علا نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے مسیحی دجال آئے گا، اس کا ارادہ مدینے میں داخلے کا ہوگا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3351۔ ہمیں عبدالعزیز یعنی دراوردی نے حدیث بیان کی، انہوں نے علا سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد اور قریبی کو دعوت دے گا، خوشحالی کی طرف آؤ، خوشحالی کی طرف آؤ، حالانکہ اگر وہ جان لیں تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے نہیں نکلے گا، مگر اللہ تعالیٰ وہاں اس کی جگہ لینے والا اس سے بہتر شخص لے آئے گا۔ سنو، مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے، ہر گندی چیز کو نکال باہر کرتا ہے۔ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے اندر سے اسی طرح شریر لوگوں کو نہیں نکال دے گا جس طرح بھٹی لوہے کی گندگی یعنی میل یا زن کو نکال دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3352۔ امام مالک بن انس نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے ابو حباب سعید بن یسار سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک بستی کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آ جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، وہ مدینہ ہے، وہ شریر لوگوں کو نکال دے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3353۔ سفیان اور عبد الوہاب دونوں نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا، جیسے بھٹی میل کو نکال دیتی ہے، ان دونوں نے لوہے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3354۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اس کے بعد اس بدو کو مدینے میں بخار نے آ لیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری بیعت واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے میری بیعت واپس کر دیں۔ آپ نے دوبارہ انکار کر دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا اور کہا، اے محمد، مجھے میری بیعت واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار فرمایا۔ اس کے بعد اعرابی نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ بھٹی کی طرح ہے، وہ اپنے میل یعنی برے لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے اور یہاں کا پاکیزہ یعنی خالص ایمان والا نکھر جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3355۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ طیبہ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ تھا۔ یہ میل کچیل کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3356۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3357۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن یوحنس نے مجھے عبداللہ قراز سے خبر دی، انہوں نے کہا، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس شہر مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3358۔ محمد بن حاتم اور ابراہیم بن دینار نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا، ہم سے حجاج نے حدیث بیان کی،
نیز محمد بن رافع نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث سنائی، انہوں یعنی حجاج اور عبد الرزاق نے ابن جریج سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عمر بن یحییٰ بن عمارہ نے خبر دی کہ انہوں نے یعنی ابو عبداللہ قرہ سے سنا، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں یعنی شاگردوں میں سے تھے۔ وہ یقین سے کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کے باشندوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینے سے تھی، برائی کا ارادہ کیا، اللہ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ ابن حاتم نے ابن یوحنس کی حدیث میں سو یعنی برائی کی جگہ شر یعنی نقصان کا لفظ بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3359۔ ابو ہارون موسیٰ بن ابی عیسیٰ اور محمد بن عمرو دونوں نے ابو عبداللہ قرہ سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کرتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3360۔ حاتم یعنی ابن اسماعیل نے ہمیں عمر بن نبی سے حدیث بیان کی، مجھے دینار قرات نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3361۔ اسماعیل بن جعفر نے ہمیں عمر بن نبی قعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو عبداللہ قرہ سے روایت کی کہ انہوں نے سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے مانند ہے، البتہ انہوں نے کہا بڑی مصیبت یا برائی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3362۔ اسامہ بن زید نے ہمیں ابو عبداللہ قرات سے حدیث بیان کی، اسامہ نے کہا میں نے ان سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ دونوں کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اہل مدینہ کے لیے ان کے مد میں برکت عطا فرما۔ آگے اسی طرح حدیث بیان کی اور اس میں ہے جس نے اس کے باشندوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3363۔ وکیع نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام فتح کر لیا جائے گا تو کچھ لوگ انتہائی تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و عیال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں، پھر یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ تیز رفتاری سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و عیال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں، پھر عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و عیال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3364۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یمن فتح ہوگا، کچھ لوگ تیز رفتاری سے اونٹ ہانکتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور اپنی بات ماننے والوں کو لاد کر لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں، پھر شام فتح ہوگا تو کچھ لوگ تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے آئیں گے اور اپنے اہل و عیال اور اپنی بات ماننے والوں کو لاد کر لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں، پھر عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے آئیں گے، وہ اپنے اہل و عیال اور جو ان کی بات مانے گا ان کو لاد کر لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3365۔
ابو صفوان اور ابن وہب نے یونس بن یزید سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بارے میں فرمایا، اس کے رہنے والے اس کی بہترین حالت میں ہونے کے باوجود اسے اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ خوراک کے متلاشیوں کے قدموں کے نیچے روندا جا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد درندوں اور پرندوں سے تھی۔ امام مسلم نے کہا، یہ ابو صفوان عبداللہ بن عبد الملک ہے، 10 سال تک ابن جریج کا پروردہ یعنی یتیم جو ان کی گود میں تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3366۔ عقیل بن خالد نے مجھے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لوگ مدینے کو اس کی بہترین حالت کے باوجود چھوڑ دیں گے، وہاں خوراک تلاش کرنے والوں کے سوا کوئی آ کر نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد درندوں اور پرندوں سے تھی۔ پھر مزینہ قبیلے سے 2 چرواہے نکلیں گے، مدینے کا ارادہ کریں گے، اپنی بکریوں پر چلا رہے ہوں گے، وہ دونوں اسے یعنی مدینے کو ویران پائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں سنیت الوداع میں پہنچیں گے تو اپنے چہروں کے بل گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3367۔ عبداللہ بن ابو بکر نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3368۔ ابو بکر نے عباد تمیم سے، انہوں نے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3369۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3370۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا غزوہ تبوک کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور آگے حدیث بیان کی، اس میں ہے پھر ہم سفر سے واپس آئے، حتیٰ کہ ہم وادی میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی رفتار تیز کرنے والا ہوں، تم میں سے جو چاہے وہ میرے ساتھ تیزی سے آ جائے اور جو چاہے وہ ٹھہر کر آ جائے۔ پھر ہم نکلے، حتیٰ کہ جب بلندی سے ہماری نگاہ مدینے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طابہ یعنی پاک کرنے والا شہر ہے، اور یہ احد ہے، اور یہ پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3371۔ عبید اللہ بن معاذ نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں قرہ بن خالد نے قتادہ سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3372۔ حرامی بن عمارہ نے مجھے سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا، بے شک احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3373۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں 1000 نمازوں سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 3374۔ معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز کسی بھی اور مسجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کی نماز کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3375۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور جوہینہ والوں کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ اغر سے روایت ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں یعنی شاگردوں میں سے تھے۔ ان دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کو چھوڑ کر دوسری مساجد میں 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے آخری ہیں، اور آپ کی مسجد بھی کسی نبی کی تعمیر کردہ آخری مسجد ہے۔ ابو سلمہ اور ابو عبداللہ نے کہا ہمیں اس بارے میں شک نہ تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کر رہے ہیں، چنانچہ اسی بات نے ہمیں روکے رکھا کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کا اس بات کرائیں، حتیٰ کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ہم نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں گفتگو کیوں نہیں کی، تاکہ اگر انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے۔ ہم اسی کیفیت میں تھے کہ عبداللہ بن ابراہیم بن قارث ہمارے ساتھ مجلس میں آ بیٹھے تو ہم نے اس حدیث کا اور جس بات کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحت کرنے میں ہم نے کوتاہی کی تھی کا تذکرہ کیا، تو عبداللہ بن ابراہیم بن قارث نے ہمیں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے جسے کسی نبی نے تعمیر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3376۔ عبد الوہاب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے یحییٰ بن سعید کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو صالح سے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ مجھے عبداللہ بن ابراہیم بن قارث نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے سوا دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے بہتر، یا فرمایا 1000 نمازوں کی طرح ہے، الا یہ کہ وہ مسجد حرام ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3377۔ یحییٰ قطان نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3378۔ یحییٰ قطان نے ہمیں عبید اللہ بن عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے سوا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3379۔ ابو اسامہ عبداللہ بن نمیر اور عبد الوہاب سب نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3380۔ موسیٰ جوہنی نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3381۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3382۔ لیث نے نافع سے روایت کی، انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس سے روایت کی، کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا
ایک عورت بیمار ہو گئی. اس نے کہا اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں بیت المقدس میں جا کر ضرور نماز ادا کروں گی. وہ صحت یاب ہو گئی. پھر سفر کے ارادے سے تیاری کی، یعنی سفر سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام کہنے کے لیے حاضر ہوئے اور انہیں یہ سب بتایا. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ اور جو زادرہ تم نے تیار کیا ہے وہ کھا لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ لو. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا اس کے سوا باقی تمام مساجد میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے افضل ہے، سوائے مسجد کعبہ کے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3383. سفیان نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. وہ اس سلسلے روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ عبادت کے لیے 3 مسجدوں کے سوا رخت سفر نہ باندھا جائے. میری یہ مسجد، مسجد حرام اور مسجد اقصی. صحیح مسلم حدیث نمبر 3384. معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، البتہ انہوں نے کہا عبادت کے لیے 3 مسجدوں کی طرف رخت سفر باندھا جا سکتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3385. سلمان اغر نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 مسجدوں کی طرف ہی عبادت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، کعبے کی مسجد، میری مسجد اور ایلیا کی مسجد یعنی مسجد اقصی. صحیح مسلم حدیث نمبر 3386. حمید خراج سے روایت ہے، کہا میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابی سعید خدری میرے ہاں سے گزرے تو میں نے ان سے کہا آپ نے اپنے والد کو اس مسجد کے بارے میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی کس طرح ذکر کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا میرے والد نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی اہلیہ محترمہ کے گھر میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، دونوں مسجدوں میں سے کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے؟ کہا آپ نے مٹھی بھر کنکریاں لیں اور انہیں زمین پر مارا، پھر فرمایا وہ تمہاری یہی مسجد ہے. مدینے کی مسجد کے بارے میں ابو سلمہ نے کہا تو میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی تمہارے والد سے سنا، وہ اسی طرح بیان کر رہے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3387. حمید طویل نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مانند روایت کی، اور انہوں نے سند میں عبد الرحمن بن ابو سعید کا ذکر نہیں کیا، یعنی براہ راست حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 3388. ایوب نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور کبھی پیدل قباء کی زیارت فرماتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3389. ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ نے عبید اللہ سے حدیث سنائی. اسی طرح محمد بن نمیر نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل دونوں طرح سے قباء تشریف لاتے اور وہاں 2 رکعتیں ادا فرماتے. ابو بکر نے اپنی روایت میں کہا یہ ابو اسامہ نے نہیں بلکہ ابن نمیر نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کرتے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3390. ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل قباء تشریف لایا کرتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3391. خالد بن حارث نے ہمیں ابن عجلان سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے،
انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یحییٰ قطان کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3392۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی کہ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3393۔ ہمیں اسماعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3394۔ مجھے زہیر بن حرب نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر ہفتے کے روز قباء آتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہر ہفتے کے روز یہاں تشریف لاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3395۔ ابن ابی عمر نے سفیان سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز قباء آتے، آپ وہاں سوار ہو کر اور کبھی پیدل تشریف لاتے تھے۔ ابن دینار نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3396۔ سفیان ثوری نے ابن دینار سے اسی سند کے ساتھ روایت کی مگر ہفتے کے روز کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3397۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں مینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن کیا ہم کسی نوجوان لڑکی سے آپ کی شادی نہ کروا دیں؟ شاید وہ آپ کو آپ ہی کا وہ زمانہ یاد کرا دے جو گزر چکا ہے۔ کہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، یہ نکاح کو زیادہ جھکانے والی اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے کو لازم کر لے، یہ اس کے لیے خواہش کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3398۔ جریر نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے روایت کی، کہا میں مینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے تو انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن میرے ساتھ آئیں۔ کہا وہ انہیں تنہائی میں لے گئے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہیں اس تنہائی کی ضرورت نہیں تو انہوں نے مجھے بلا لیا، کہا علقمہ آ جاؤ۔ میں آ گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن کیا ہم کسی کنواری لڑکی سے آپ کی شادی نہ کرا دیں؟ شاید یہ آپ کے دل کی اسی کیفیت کو لوٹا دے جو آپ عہد جوانی میں محسوس کرتے تھے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے، پھر ابو معاویہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3399۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے عمارہ بن عمیر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے، اور جو استطاعت نہ پائے وہ خود پر روزے کو لازم کر لے، یہ اس کے لیے اس کی خواہش کو قطع کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3400۔